اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا تمہاری زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، منہ کو سی دیا جائے گا، منہ تمہارا بند کر دیا جائے گا، ہاتھ بات کریں گے، پاؤں بات کریں گے، کان بات کریں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جسم کا ہر عضو گواہی دے گا اس کے متعلق کہ اس نے، ہاتھ بولے گا کہ میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا، پاؤں بتائے گا کہ میں فلانی جگہ پر گناہ کے لیے چل کر گیا تھا۔ انسان کہے گا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، لما شہدتم علینا، دنیا کے اندر تم نہیں بولتے تھے، آج تم کیسے بول رہے ہو؟ تو جسم گواہی دے گا۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ گنگوں کو دیکھا ہے نا، ان کے پاس زبان ہوتی ہے، بول نہیں سکتے، تو زبان کا کام بلوانا نہیں ہے، زبان کے اندر طاقت میرے اللہ نے رکھی ہے۔ کس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ طاقت دیتا ہے کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، یہ بولنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ جسم کے اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے۔ الذی خلق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہو خلقکم اول مرہ، اس نے تمہیں پہلا پیدا کیا، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دی، ثم الیہ ترجعون، آج اسی جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوئے۔ میرے عزیزوں، یہ چار گواہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ہر وقت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ پر یہ کام کروں جہاں پر مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میرا بندہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ علامہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایسا بتا دیں کوئی کام کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ گناہ کرتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے، گناہ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اس نے فرمایا اس کا بڑا آسان علاج ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا تم ایسے کرو نا کہ بندہ اس کا کام، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا، جس کا کھاتا ہو، تم کھانا بند کر دو۔ اللہ کا کھاتے ہو نا، کھانا پینا بند کر دو، گناہ کرو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، کھانے پینے کے بغیر گزر سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو دوسرا کام بڑا آسان، جی کیا ہے؟ بولا سانس لینا چھوڑ دو، سانس لینا چھوڑ دو، یہ فضا اللہ کی ہے، سانس لینا چھوڑ دو، اس کے بعد تمہاری مرضی جو گناہ کرو۔ میں نے کہا حضرت سانس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا اچھا چلو تیسرا حل بھی ہے۔ تیسرا حل کیا ہے کہ بھائی انسان جس کے گھر کے اندر رہتا ہوتا ہے نا، اس کی بات نہ مانا تو اس کو ڈانٹتا ہے، تم ایسے کرو کہ اللہ کی جو بادشاہت ہے نا اس میں سے نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ کی بادشاہت سے نکل جاؤ، پھر جا کر گناہ کرو۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت ہر جگہ پر بادشاہت تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی زمین سے کیسے نکل سکتا ہوں، اللہ کی بادشاہت سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، پھر اس وقت فرمایا کہ بیٹا جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، جب اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہو تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کو کہا جاتا ہے، گناہوں کے اوپر نادم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے۔
پہلے نمبر پر اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینے کا عزم کہ اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عزم، ماضی کے اوپر ندامت کہ پیچھے مجھ سے جو ہو چکا اس کے اوپر میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اللہ میں تیرے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہوں، شرمندگی بیان کرتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کر، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور جب بندہ ایسے کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کیسے کیسے گزرے ہیں، پرانے دور میں بھی گزرے ہیں، اس دور میں بھی موجود ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد ماحول کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اور اب ان کی زندگی کیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے